اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 282۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ یہ جو آیات ہم سود کی انفاق فی سبیل اللہ کی اور آج جو آیت پڑھنے جا رہے ہیں، یہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں جب قرآن مکمل ہوا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ابتدائی صورت میں وہ آیات ہیں جو آخر میں نازل ہوئیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے اور ایسے ہی ضرورت ہوگی۔ اور جو بالکل سب سے پہلی نازل اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ 30ویں پارے میں ہے۔ یہ سب میرے رب کی ترتیب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگوں کو سکھائی ہے۔ تو آج کی جو آیت ہے، اس کے اندر انسان دنیا میں جو لین دین کرتا ہے، قرض دینا ہوتا ہے ایک دوسرے کو، چیزیں، پیسے بھی قرض ہوتے ہیں، چیزیں بھی قرض ہوتی ہیں، چیزیں رہن بھی رکھی جاتی ہیں، وہ زیورات بھی ہوتے ہیں، زمینیں بھی ہوتی ہیں، اور کوئی بھی کسی طرح کی چیز ہوتی ہے جس کے بدلے انسان دوسرے سے دوسری چیز لیتا ہے اور پھر وہ واپس کر کے اپنی چیز کو واپس لے لیتا ہے۔ اس کے بارے میں صریح حکم آ رہے ہیں کہ اس لین دین کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ بڑی سادہ سادہ الفاظ ہیں، سادہ سادہ باتیں، انشاءاللہ ہم تیزی سے ان کا ترجمہ پڑھیں گے، ہمیں ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ لیکن اس کے اندر جتنی باتیں ہیں، یہ میرے رب کا حکم ہے، ان کو پورا کرنا ہے ہم نے اپنی زندگی میں۔ اگر اس سے پہلے نہیں کی تو اب انشاءاللہ ان آیات کو سمجھنے کے بعد، کیونکہ اللہ نے یہ آخر میں نازل کی ہیں جو انتہائی ضروری اور وہ چیزیں کہ جو ہر وقت انسان کے پیش نظر رہیں، ان چیزوں میں سے ہوتی ہیں، حکمت سے بڑی چیزیں ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، الفاظ کے حساب سے یہ سب سے لمبی آیت ہے۔ اس کے بعد پھر آیت الکرسی ہے، اور اس کو آیت الدین بھی کہتے ہیں۔ دین کہتے ہیں قرض کو، جیسے ہم کہتے ہیں کسی پہ دین چڑھانا، احسان چڑھانا۔ قرض دینا بھی ضرورت مند کو اس کے اوپر ایک احسان ہی ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ تو یہ آیت دین ہے جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس پہ عمل کرنا ہر ایمان والے کے لیے فرض کے درجے میں اور واجب کے درجے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لبیک یا اللہ لبیک، الحمدللہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور پکا ایمان رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم معاملات کرو، آپس میں لین دین کرو کسی بھی چیز کا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک۔ ادھار کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے جس میں انسان نے اس کو واپس کرنا ہوتا ہے، جتنا بھی ہو وقت، وہ ایک مقررہ وقت ہے کہ جب تم آپس میں معاملات کرو، لین دین کرو، ایک وقت مقررہ کے لیے کسی چیز کو رکھنا ہے، کچھ دینا ہے، کچھ لین دین کرنا ہے، دنیا کے معاملات کرنے ہیں، فَاكْتُبُوا، اب اللہ کی ذات فرما رہی ہے تو پس اس کو ضرور لکھ لو۔ یہ لکھا ہونا چاہیے، ریٹن فارم میں ہونا چاہیے۔ آج سے 1450 سال پہلے میرے رب نے اس کا حکم دے دیا تھا۔ آج دیکھیں زیادہ تر چیزیں تو بینکوں میں آگے پیچھے جہاں انسان لین دین کرتا ہے وہ لکھت پڑھت ہوتی ہے، لیکن آپس کے معاملات لکھت پڑھت نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ حکم دے فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، یعنی دو پارٹیوں کے درمیان یا دو انسانوں کے درمیان، کاتبن، لکھنے والا، جس کو لکھنا آتا ہے وہ لکھے، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ لکھنے والا وہی لکھے جو لکھوایا جاتا ہے۔ آج سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 30 سال، 40 سال، 50 سال، تو پڑھائی کا یہ حال نہیں تھا جو آج ہر جگہ پہ پڑھا لکھا بندہ مل جاتا ہے۔ وہ وقت بھی تھا کہ گاؤں میں ایک ہی بندہ پڑھا ہوا ہوتا تھا، وہ سارے زمانے کے سارے گاؤں کے خط پڑھتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا۔ دیکھیں کتنی اس کی اہمیت تھی۔ تو جو لکھنا جانتا ہے ان کے درمیان لکھے، اور عدل کے ساتھ لکھے، اپنی طرف سے کچھ نہ لکھے، کیونکہ جو لکھوانے والے ہیں ان کو تو نہیں آ رہا، نہ تبھی کسی سے لکھوا رہے ہیں۔
وہ लखे बिल अदल, बिल्कुल इंसाफ के साथ जो कुछ हो। वला यअबा कातिबन, और नहीं इनकार कर सकता लिखने वाला, ऐ यक्तुबा, कि लिखे, कमा अल्लामहुल्लाह, कि जैसे इल्म दिया उसको अल्लाह ने। जिसको लिखना पढ़ना आता है, अगर दो पार्टियां, दो इंसान आपस में लेन देन कर रहे हैं, जिसको लिखना आता है उसके पास इनकार का कोई हक नहीं है। वो नहीं इनकार कर सकता, उसने आना है, उसने लिखना है, जिस तरीके से सहूलत होगी उसके मुताबिक। और क्या अल्लाह की ज़ात फरमा रही है, कमा अल्लामहुल्लाह, ये इल्म उसको अल्लाह ने दिया है, ये उसकी कोई मीरास नहीं है किसी इंसान की, ये मेरे रब ने दिया हुआ है। और रब ही हुक्म दे रहा है कि जब कोई बुलाए इंसाफ के साथ लिखे, और ज़रूर लिखे, इनकार न करे। फल यक्तुब, पस चाहिए कि लिख दे, उसको ना नहीं कर सकता, उसने आना है लिखने के लिए। ये इल्म रब की अमानत है उसके पास, और इस अमानत को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी एक अल्लाह ने जगह बताई है। लिखने का अजर, इस इल्म की कितनी फजीलत के लोग बुला के ला रहे हैं, इज़्ज़त से बिठा रहे हैं, जो उसको लिखा जा रहा है वो मोतबर माना जा रहा है, आने वाले वक्तों में अगर ज़रूरत उसकी पड़ जाती है। फल युम लिल्लज़ी, तो बस फल युमलिल, इमला करे, अल्लज़ी, वो शख्स, अलैहि हक़्क़ु, जिसके ऊपर हक है। जो कर्ज ले रहा है, इमला उसने करवानी है, लिखवाना उसने है, कर्ज लेने वाले। देखिए कितनी बारीकी से अल्लाह की ज़ात हमारे मामलात को सुलझा रही है कि आने वाले वक़्त में कोई परेशानी और कोई तंगी ना हो, कोई इसके अंदर ऐसी एम्बिग्युइटी ना पैदा हो जाए कि कल इस कोई गुनाह की बात निकल आए। तो इमला करवाए वो शख्स जो कर्ज ले रहा है, जिसके ऊपर हक है। वल यत्तकिल्लाह रब्बहू, और डरें अल्लाह से जो तुम्हारा रब है। लिखवाते हुए, लिखते हुए, इमला करवाते हुए, देते हुए, लेते हुए अपने रब के हुक्मों को पेश नज़र रखना और उससे डरते रहना है। वला यबखस मिन हो शैअन, और ना कम करे, वला यबखस, और ना कमी करे, मिन हो उसमें से, शैअन कुछ भी, कोई लफ्ज़ भी ना छोड़े, कोई चीज़ भी ना छोड़े, जो कहा जाए पूरे का पूरा उसी तरीके से मन्नो आन लिखे। ये अल्लाह का हुक्म है। क्यों? इल्म दिया हुआ अल्लाह का है। फ़इन का नल्लज़ी अलैहि, पस अगर हो कोई शख्स, अलैहुल हक़्क़ु, जिसके ऊपर हक हो, यानी जो कर्ज ले रहा हो, सफ़ीहन, उसकी अकल ज़्यादा काम ना करती हो, सादा लो इंसान हो, मगर ज़रूरतमंद तो कोई भी हो सकता है ना। अगर लिखने वाला, लिखवाने वाला, कर्ज लेने वाला वो कोई ज़्यादा अक्लमंद शख्स ना हो, कोई बेअकल सा सादा सा बंदा हो, और ज़ईफ़न, या कि वो इतना बूढ़ा हो कि उसकी दिमाग इतना काम ना करता हो, और ला यस्ततीउ, और वो इस्तात नहीं रखता हो, इन युमिल्ला, कि वो इमला करवाए, फ़होवा, तो बस उसकी तरफ से, फल युमलिल, तो उसकी तरफ से इमला करवाए, लिखवाए, वलीयहू, उसका वली, बिल अदल, इंसाफ के साथ। अब मेरे भाइयों अंदाज़ा करें आप इस चीज़ का कि कितनी बारीकी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मसले को समझा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा सादा आदमी है कि उसकी इतनी स्पीकिंग पावर भी नहीं, वो बोल भी नहीं सकता, वो लिखवा भी नहीं सकता, या इतना ज़ईफ़ हो गया है कि उसको बात समझ भी नहीं आती, या बोलता है तो समझ नहीं आती, तो उसको चाहिए कि एक वली मुकर्रर करे जो उसकी तरफ लिखवाए। किस तरह? बिल अदल, ऐन इंसाफ के मुताबिक उसकी बात को समझे और फिर लिखवाने को लिखवाए, उसकी बात को समझे और फिर लिखवाने वाले को लिखवाए, और बार बार उनको पढ़ के सुनाए जो कुछ लिखा हुआ है। लिखवाना फिर भी उन्होंने है। वस्तशहिदू, और गवाह बना लो, शहीदैन, दो गवाह। और गवाह कितने बनाने इस तहरीर पे? जो कर्ज देने की और लेने की लिखी हुई है उसके दो गवाह बनाने हैं। मिर रिजालिकुम, मर्दों में से, अगर मर्द हैं तो दो गवाह बनाने हैं। फ़इल्लम, पस अगर ना हो, यकूना हूँ, रजुलैने, दो मर्द, फ़रजुलुम वम्रआतानी, तो पस उसके साथ एक मर्द और दो औरतें हों। दो मर्द गवाह बनाने हैं, और अगर दो मर्द किसी वजह से मुयस्सर नहीं हो, आगे उसकी भी सूरत आ जाती है, या वो पसंद ना हो, जैसे आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, तो एक मर्द और दो औरतें, इनको गवाह बनाना है। ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे रब की तरफ से फ़र्ज़ और वाजिब है। मिम्मन तरज़ौना मिनश शुहदाए,
اور گواہ وہ لانے ہیں جو دونوں کو پسند ہوں، جن پہ دونوں کو مکمل اعتبار ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کے تو اعتبار والے ہوں دوسرے کے نہیں ہیں، دونوں جن گواہوں پہ، جن دو مردوں پہ یا ایک مرد اور دو عورتوں پہ متفق ہوں، جن پہ ان کا دل بیٹھے، ان کے دل تسلی ہو کہ یہ صحیح کریں گے، ان کو گواہی کے لیے، لکھنے والے کے لیے حکم الگ آ گیا، گواہوں کے لیے الگ اب حکم آ رہا ہے، من الشہداء ہے، اور ان کو گواہ اپنی پسند کے ہو، ان اگر ہو، تزلہ بھول جائے، احداہما ان میں سے ایک عورت، فتذکر احداہما الاخری تو ان میں سے جو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ عورتیں اللہ کا اب حکم ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یا کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان عورتوں میں سے بھول جائیں، شاید عورتوں کے بھولنے کا زیادہ امکان ہوگا، اسی وجہ سے میرا رب یہ حکم فرما رہا ہے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ ولا یأبا اور نہ انکار کریں، الشہداء گواہ، یعنی دو مرد اگر ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تو یہ گواہ انکار نہیں کر سکتے، ان کے پاس انکار کا حق نہیں ہے۔ کب؟ اذا ما دعوا جب ان کو بلایا جائے، اگر ضرورت پڑے کہیں پہ ان کی گواہی کی، بندہ مر جاتا ہے، کوئی اور معاملات ہو جاتے ہیں، یا جب واپس کرنا ہوتا ہے اس وقت پھر انہی گواہوں کے سامنے پھر تحریر ہوتی ہے، اس تحریر پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اب طے پا گئے ہیں، اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، تو وہ جب ان کو بلایا جائے تو وہ انکار نہیں کر سکتے۔ ولا تسعموا اور نہ سستی کریں، ان تکتبوہ یہ کہ لکھو اس کو، صغیرتن او کبیرن، الی اجلہ ایک وقت تک، اور سستی بھی نہیں کرنی کہ معاملات آج طے ہو رہے ہیں پھر لکھ لیں گے جی، بعد میں لکھ لیں گے جی، پھر کبھی کر لیں گے، نہیں، اس میں سستی نہیں کرنی، جس وقت معاملات ہیں اسی وقت لکھوانا ہے، اسی وقت گواہیاں کرنی ہیں، نہ لکھوانے والا سستی کرے، نہ دینے والا سستی کرے، نہ لکھنے والا سستی کرے، نہ گواہ سستی کریں، جن پہ وہ متفق ہوں ایک وقت مقررہ تک، تو اس میں کاہلی نہیں کرنی۔ ذالکم یہ بات ہے جو اب تک اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے، اقسط عند اللہ، اقسط انصاف کی بات، بالکل ترازو کا پلڑا جو ہے وہ برابر ہے، یہ انصاف ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، اس طریقے سے آپس میں لین دین کرو، یہ عین انصاف ہے آپ کے رب کے ہاں۔ انصاف تو ہے ہی وہ جو رب کے ہاں ہے، اور تو کچھ انصاف ہے ہی نہیں۔ وَأَقْوَمُ اور سیدھا کرنے والا ہے، لِلشَّہَادَتِ گواہوں کے لیے، اور یہ درست طریقہ ہے، یہ سیدھا طریقہ ہے گواہی دینے کے لیے، شہادت کے لیے۔ وَأَدْنَا اور قریب ہے، اللہ ترتابو یہ کہ نہ ہو کہ تم شک میں پڑو، تاکہ بیچ میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہ ہو، اتنی خوبصورت، بہترین اور جامع قسم کی تحریر ہو، اور ایسے گواہ ہوں معتبر قسم کے، اور ایسے لکھنے والے ہوں کہ کہیں پہ سستی نہ ہو، تاکہ کہیں پہ شک والی بات ہی نہ ہو اور کوئی گناہ کا پہلو ہی اس میں سے نکل آئے۔ الا ان تکونا ہاں مگر اگر تم ہو تجارت کر رہے ہو، سودا سلف کر رہے ہو، ایک دوسرے کو مال لے دے رہے ہو، حاضرتن ہاتھوں ہاتھ، نقد، تدیرونہا پھراتے ہیں اس کو، بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناحن تو نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر، اللہ تکتبو یہ کہ نہ لکھو تم اس کو۔ اگر ادھار نہیں کر رہے، معاملات کو مؤخر نہیں کر رہے اور نقد دے رہے ہیں، چیز دی چیز لے لی، پیسے دیے چیز لے لی، چیز دے دی پیسے لے لیے، پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ معاملہ ادھر ہی نبٹ گیا، دینے والا لینے سے پہلے تسلی کر لے، دینے والا دینے سے پہلے تسلی کر لے، دونوں تسلی کر لیں، اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وقت مقرر ہو، بیچ میں کچھ بھی پیریڈ مینشن ہو، اس کے لیے لکھنا جو ہے وہ فرض اور واجب کے درجے میں آئے۔ حاضر تجارت جو سودا دست بدست ہوتا آپس میں لین دین کرتے ہیں، جیسے نارملی نقد چیز انسان جس کو کہتے ہیں خریدتا ہے، یا ایک کموڈٹی کے بدلے میں دوسری کموڈٹی کو بدل لیتا ہے، اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر گواہ نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا اور گواہ کر لو، اذا جب، تبایعتم جب تم سودا کرو، جب تم سودا کرو تو آپس میں گواہ کر لیا کرو۔ یہ وہی معاملات پھر پچھلی والی بات آ گئی کہ جب خرید و فروخت ہو تو اس وقت گواہ کر لیا کرو، بعض دفعہ لمبی ہوتی، جیسے پراپرٹی کا خرید و فروخت ہوتی ہے
تو وہ بے شک دست بدست ہو رہی ہے، لیکن کچھ چیزوں میں ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لیے گواہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لمبے عرصے کے لیے نسلوں تک چلنی ہوتی ہے۔ آنے والی نسل ایک طرف کی یا دوسری طرف کی وہ بھول بھی سکتی ہے، اس کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ لوگ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں۔ ولا یزار کاتبن ولا شہیدن، اور نہ تکلیف پہنچاؤ، نہ ایذا پہنچاؤ، یزارہ ایذا پہنچو، کاتبن لکھنے والے کو، ولا شہیدن اور گواہوں کو۔ ایسے ہی خواہ مخواہ ان کو بار بار بلانا، ہر جگہ بلانا، ان کو بلا وجہ بلا ضرورت نہیں، ان کے آنے پہ حکم ہے کہ انہوں نے آنا ہے جب ہو، لیکن جو بلانے والے ہیں اب ان کو بھی اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا کہ ان کس طریقے سے معاملات کر رہے ہیں، تو ان کو بار بار تکلیف دے کے، ان کو تنگ کر کے، یا وقت بے وقت ان کو تنگ کر کے، یہ اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ان کو تنگ نہیں کرنا، تاکہ ان کو کوئی پریشانی یا کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر ایسا کریں گے تو کل لوگ گواہی دینا چھوڑ دیں گے، لوگ اس سے بھاگیں گے، جیسے آج کل ہماری کچہریوں میں ہوتا ہے کہ ایک مقدمہ سالوں سال چلتا رہتا ہے، لوگ بیچارے تھک جاتے ہیں، ایک نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن گواہیاں ختم نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے کام نہیں کرنا چاہیے، فوری انصاف ہونا چاہیے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، پس اگر تم یہ کرو، فَإِنَّهَا فَسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک تم گناہ گار ہوگے۔ تو یہ گناہ کی بات ہے، گواہوں کو تنگ کرنا اور لکھنے والوں کو تنگ کرنا، گھسیٹنا، ان کو مختلف جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو دارے ہوتے ہیں جہاں پہ انصاف ہو رہا ہوتا ہے، جو محفلیں ہوتی ہیں، اس میں ان کو لانا، اگر ایسا کرو گے تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔ واتقوا اللہ، ہر کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہو، گواہیاں دیتے ہوئے، لکھتے ہوئے، معاملات طے کرتے ہوئے، گواہوں کو تنگ کسی جگہ پہ بھی اللہ سے جب اللہ کا ڈر جب دل میں انسان کے آ جائے گا، وہ کبھی کوئی غلط کام کرے گا بھی نہیں، ہر کام وہ ضرورت کے تحت ہی کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ کی ذات تمہیں سکھا رہی ہے، اللہ رب العزت تمہیں علم دے رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے۔ اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہمیں یہ علم کہاں سے آئے گا؟ ہمیں یہ علم کبھی آ نہیں سکتا۔ یہ علم قرآن نے ہی ہمیں سکھایا ہے، اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، اللہ آپ کو علم دے رہا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ وہ ذات ہے کہ سارے علم کے خزانے اسی کے پاس ہیں، سارے علوم اسی کے پاس ہیں، سب خزانے اسی میں آس ہیں، اور انہی خزانوں میں سے اے انسان، اے قرآن پڑھنے والے، اے ایمان والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، اللہ تجھے اپنے خزانوں سے، علم کے خزانوں سے علم عطا فرما رہا ہے، اس کے پاس تو سارے علم ہے، یہ اس کا کرم ہے جس جس کو وہ دے۔ پیچھے لکھنے والے کا بھی کہا ہے نا کہ یہ علم اس کو اللہ نے دیا ہے۔ ان کنتم علی سفر، کتنی سختی ہو رہی ہے، اگر تم ہو سفر میں، ولم تجدوا کاتبا، اور سفر میں ضرورت پڑ جائے لین دین کی، اور تمہارے پاس کوئی نہ ہو، نہ پاؤ تم کو لکھنے والا، فارحان مقبوضات، تو رہن رکھ لو کوئی قبضہ کی ہوئی چیز۔ اگر سفر میں ضرورت پڑ جاتی ہے، وہاں پہ لکھنے والا نہیں ملتا، آج تو الحمدللہ بہت زیادہ ہے نا، یہ کچھ وقت پہلے یا ہو سکتا ہے آنے والا وقت کیسے ہو، وہ اگر نہیں مل رہا تو اس کے بدلے میں کوئی چیز دو دے۔ جیسے انسان کے پاس اگر گھڑی ہے تو وہ گھڑی دے کے دوسرے سے اپنی ضرورت کی چیز لے لے گا، اس وقت قیمت نہیں دیکھی جائے گی، کس کی قیمت، کبھی دینے والے کی چیز کی قیمت زیادہ ہوگی، کبھی لینے والے کی چیز کی قیمت زیادہ ہوگی، تو اس کو آپ چیز رہن رکھ کے کسی سے قرض لے سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں گروی رکھنا، گروی رکھ کے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ آمِنَا، اور پس جب امن میں آ جائیں، یعنی کہ آپ کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں لکھنے والے بھی موجود ہوں، مل جائیں، اور گواہ بھی مل جائیں، وہ آ جائیں، بعضهم بعضا، تو ایک دوسرے کے لیے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، تو پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص، اُؤْتُمِنَ امانتہ، کہ امین جانا گیا جس کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور رب سے ڈرتے رہو۔ جب امن میں آ جاؤ، لکھوانے والے مل جائیں، لکھوانے کی ضرورت ہے اگر لمبے عرصے کے لیے تو لکھوا لو، ورنہ اس چیز کو دو اور اپنی چیز واپس لے لو۔ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ایک کی چیز قیمتی ہے، دوسرے کی کم قیمت ہے، اب وہ بندہ اس کے واپس ہی نہیں کر رہا، اس کے قابو ہی نہیں آ رہا، اس کو چیز دے نہیں رہا۔ اللہ کی ذات حکم دے رہی ہے کہ اس چیز کو جب امن میں آ جاؤ، اپنے معاملات طے ہو جائیں، تو جس نے وہ امانت لی ہے، جس کے پاس زیادہ قیمت والی چیز ہے، وہ واپس اس کو کرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت کو کبھی نہ چھپاؤ۔ یہ بڑی تفصیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیثیں بھی ہیں
کہ شہادت کو چھپانے والا بڑا سخت گناہگار ہوتا ہے۔ جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے شہادت گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے، یہاں بھی علماء فرماتے ہیں کہ کود کے ہر جگہ پہ گواہیاں نہیں دینی، جہاں پہ ضرورت پڑتا ہے، جہاں پہ بلایا جاتا ہے، خواہ وہ کچہری کا معاملات ہے، پنچایت کا معاملہ ہے، کہیں پہ بھی ہے، شہادت کو چھپانا نہیں، سچی شہادت، کھری بات، کھرے الفاظ کے ساتھ۔ آگے قرآن میں بار بار اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبًا، اور جو کوئی گواہی چھپائے گا وہ دل سے گناہگار ہو جائے گا۔ گناہ ہوتا ہی دل سے، ایک گناہ کرتا ہے دل پہ ایک داغ، دوسرا داغ، تو وہ دوسرا کھٹکا بھی اگر کسی چیز کا ہے تو وہ دل میں ہی ہوتا ہے۔ دل میں کھٹکا تو ضرور ہوگا کہ میں نے گواہی دینی تھی، میں نے گواہی چھپائی ہے، تو اب تو انصاف نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے انصاف تو گواہوں کے ہے نا، اللہ کے انصاف تو اللہ تو اندر کی خلوص جانتا ہے، لیکن دنیا میں جو انصاف کرتے ہیں، جج کرتے ہیں، پنچایت والے کرتے ہیں، عدالتوں میں، کچہری میں کسی انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ حاضر گواہوں کے پاس ہوتا ہے، جو شہادتیں آتی ہیں اس کے مطابق جو فیصلہ کرے گا وہ عین انصاف ہوگا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ آیت دین ہے جو ہمارے معاملات کی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو سمجھنا، اس کو تفصیل سے پڑھنا اور اپنی زندگی میں لاگو کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔